آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الصادقون. صدق اللہ علیہ وسلم. صلوات علی محمد. میرے محترم سامعین، میں جناب سامنے سورہ نمبر کا بقرہ بھی آیت مجیدہ پڑھنا شرف حاصل ہے. حال کی کائنات نے اس آیت مجیدہ صاحبان رزق میں صاحب ثروت کو خرچ کرتا ہوں. حال کی کائنات کی شاہ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو، انفقوا مما رزقناکم، اس رزق سے خرچ کرو جو تمہیں عطا کیا ہے، جو تمہیں رزق دیا گیا ہے اس رزق سے خرچ کرو. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعۃ، اس دن سے پہلے خرچ کرو جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے. وہ دن آنے والا ہے، اس دن اگر کچھ خریدنا چاہو گے تو خرید نہ سکو گے، کچھ بیچنا چاہو گے تو بیچ نہ سکو گے، کیونکہ وہ بھی شعراء کا دن نہیں ہے، وہ حساب کا دن ہے، وہ اعمال کے چیک ہونے کا دن ہے. اس دن سے آنے سے پہلے کچھ خرچ کر لو جو تم کو اللہ نے رزق عطا کیا. ایک صرف یہ دسی کہ اس میں خرید و فروخت نہیں ہو سکے. دوسری گل خالق نے فرمائی ولا خلۃ، اور وہ دن ہے جب کسی دوست کی دوستی بھی کام نہیں آئے. کسی دوست کا دوست اس کے کام آنے والا نہیں ہے. وہ دن ایسا ہے کہ ہر دوست کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کسی دوسرے دوست کی مدد کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. تیسری گل خالق فرماتے ہیں ولا شفاعۃ، اور کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی. کوئی سفارش کرنا چاہے گا، شفاعت کرنا چاہے گا تو اس دن سے جب شفاعت بھی نہ چل رہی ہو، دوستی بھی کام نہ آ رہی ہو، اور کوئی شے خریدی بھی نہ جا سکے، کوئی شے بیچی بھی نہ جا سکے. اور آخر میں خالق فرماتے ہیں والکافرون هم الصادقون، اور کافر تو بہرحال ظالم ہیں. ایمان والو تم تو ایسا کرو، تم اپنے اس مال سے اس رزق سے خرچ کرو جو تمہیں عطا کیا گیا ہے. میں اس آیت مجیدہ کو اس واسطے یہ آج موضوع بنایا ہے کہ اس ویلے جی معیشت کی حالت پاکستان کی اور سارے زندگی تو پریشان جی نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ بھی پریشان ہے، وہ بھی اس حکومت کو چھڈنے واسطے تیار ہے. اس واسطے کہ معیشت کنٹرول نہیں ہوتی. معیشت اندر یا پیسے سے لیتے ہیں، یعنی کسی گھر کی معیشت خراب ہو جائے حساب نہیں لگتا کہ دو کے پیسے کتنے ہیں، بل کتوں آیا تو کتنا دینا ہے، اصا خرچ کتنا کرنا ہے تو گھر پیسے کتنے ہیں. یعنی معیشت گھر کی خراب ہو جائے تو گھر چ گڑبڑ ہوتی ہے، یا ملک کی خراب ہو جائے تو ملک چ گڑبڑ ہوتی ہے. یہ پیسے کا معاملہ ایسا ہے کہ ہوں جنہوں نے عدم اعتماد کر کے حکومت قبول کی ہے، وصول کی ہے، اگلی حکومت کو ختم کیا ہے، وہ بھی پیار کرنے بھی یہ ٹوکرا سارے کو نہیں چکا جاتا. باہر کے بندے پیسے نہیں کر دیتے، ہم تو سود سے پیسے نہیں پتہ دیتے اسی ملک کے میں چلاوا گے. یہ مطلب ہے کہ اگر پریشانی آ جائے، پریشانی کوئی بھی آ جائے، میرے عزیز دوستو پیغمبر اسلام دنیا کی پریشانیاں مکان واسطے دو شہر چھڑ گئے. ایک قرآن چھڑ گیا ہے، ایک اپنی فطرت اہل بیت چھڑ گیا. فطرت اہل بیت اس میں لکھائے گئے، قرآن اس میں موجود. فطرت کی آخری فرد پیغمبر اعظم کو لے کے حسن عسکری تک تمام سیرتاں دے مجموعے کا نام مہدی علیہ السلام. وہ تشریف لیا رسول خدا کی عظمت کو لے کے، حضرت علی کی شجاعت کو لے کے، حضرت امام محمد تقی کے تقوی کو لے کے، یہ امام مہدی آئے. فطرت رسول جدوں تک فطرت رسول جدوں تک سامنے نہیں ہوتی، اس وقت تک کم سے کم اتنا رابطہ کرنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں دو چیزاں ہدایت دیتی ہیں، دو چیزاں سکون دیتی ہیں، دو چیزاں نصیحت دیتی ہیں، دو چیزاں رحمت نے، دو چیزاں شفا نے، دو چیزاں انسان کی مایوسی ختم کرتی ہیں. ایک آل محمد، ایک قرآن. جدوں تک آل محمد کی آخری فرد سرکار مہدی علیہ السلام ظاہر ہو کے سارے سامنے نہیں ہوتے،
اونی دیر تک یہ رابطہ کرنا چاہیے نا. میرے محترم سامنے دو جو چیزیں ہیں سکنین بزری چیزیں دووے معتبر چیزیں ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اس وجہ میں سمجھتا ہوں کہ جنی تگ و دو ہو رہی ہے کہ ترکی نال گل کریے, متحدہ عرب امارات نال گل کریے, سعودی عرب نال گل کریے, امریکہ نال گل کریے, کوئی ساتھ لڑے تو ساری معیشت سیدھی ہو گئی, کوئی لڑے. میں سمجھنا کہ اپنا اپنا حق ادا کرنا چاہیے, جنہیں بندہ چوکا ہوئے انہیں گاتے کرنا چاہیے. میں سمجھنا میں ان معیشت کو ہاتھ نہیں پوا سکتا, کم از کم دعوت فکر دے سکتا. مہربانی فرماؤ ایک بار قرآن بھی کھول کے دیکھو, یقیناً کوئی حل نکل آئے. بہت شکریہ. آرتی معیشت کو لے کے ملک دی معیشت, پیسے کو خرچ کیوں کرنے, پیسے کو جمع کیوں کرنے, جمع بچوں خرچ کیوں کرنے, یہ ساری معیشت یہ اکنامکلی وہ بندے جانتے ہیں. بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے چلے روز دیکھو نا جی اس ویلے پوریا امیداں گزری دیاں. یہ جڑے صحاب کی نام ان کا جڑے صحاب دار رحمت اللہ علیہ, یعنی علامت رحمت کرے میرا مطلب ہے, انہوں تو ساری امیداں ہیں. کوئی نہ کوئی بندہ باہروں لے آتا ہے جڑا معیشت کو تیار کرے. ویسے قرآن پاک نے کچھ رب کی ہدایت دیتی ہے, یہ سر کہیے اس سارے پاکستان کے اسلام نافذ نام بھی ہوتے تو کم سے کم ایک بندہ اپنے گھر تک کر ہی سکتا. یار اپنے بچوں کو نمازی بنا لو, اپنی بچیوں کو پردہ دار بنا لو. سارے پاکستان کا ذمہ لینے کے بجائے ہر بندہ اپنے گھر اسلام نافذ کرے گا تو میرا کہنا آغاز ہو جائے گا. 100 بندہ دوسرے کو کہ چپ کر چپ کر چپ کر, وہ تو شور بن جائے گا. اگر ہر بندہ اپنے آپ کو چپ کرے تو چپ ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس قرآن پاک کو فائدہ اٹھا جائے, اس معیشت سے تھوڑی سی گل کر لیں. اللہ فرمانا اس رزق سے خرچ کرو جو تمہیں اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. ایک خرچ کرو تو مراد ہے کہ خرچ کے نہیں کرو. وہ دے واسطے میں لیڈر نام آج مکھاتے ہوں, شاید کدھر گلوں میں تک پہنچ گئے. لیڈر تک مکھاتے ہیں اسی عوام ہاں, میں کہنا اسی عوام ہاں. اگر کوئی لیڈر بیٹھا ہوئے تو توجہ کرے, اگر کوئی لیڈر کا دوست بیٹھا ہوئے تو توجہ کرے, کاؤنسلر بیٹھا ہوئے, کاؤنسلر تو رہ کے صدر تک, لیڈر نہ نہیں کرتے آج کی مجلس سے. مہربانی فرمائے جڑا قوم کی بنا لیڈ کرتا نا, لیڈ سب تو پہلے وہ توجہ کرے, کیونکہ لیڈر نمونہ ہے کسے قوم واسطے, لیڈر نمونہ ہے کسے قوم واسطے. وہ لیڈر نہ کے کہ وہ اپنے طور پہ اپنے گھر کے حالات سارے سامنے انجتے بہتر کر کے بکھائے کہ سارے واسطے نمونہ بنے. میرے محترم سامنے ایک بہت امیر بندہ اپنی بیٹی کو جہاز بھی دے سکتا ہوئے, جہاز. اگر وہ بڑا بندہ ہے تو وہ جہاز دینا نہیں چاہتا, انہوں غریب کی بچی کا خیال رکھنا چاہیے. ہمسائے سے غریب کی بچی ہے, جب تو اپنی بیٹی کو جہاز دے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ تو دل ٹوٹ جاتا کہ میں چھوٹے باپ کی بیٹی ہوں. یہ مطلب لیڈر اس سطح سے رہ کے زندگی گزارنے پہ گئے جس سطح پہ عام آدمی بھی ان کو اپنا لیڈر قبول کرے. میں خیر عرض کر رہا, یہ عام بندے کی گل نہیں کر رہا, میں بڑے لوگوں کی گل کر رہا. میرے سامنے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہو, مہربانی تسی بہت اچھا گڈیاں تو سفر کر سکتے ہو, بہت اچھا لباس پا سکتے ہو, اس سوندے اس کو علاوہ نہیں. ایک مہربانی کرو اپنی زندگی جڑی لوگوں کے تواڈے سامنے زندگی ہے, لوگوں کے سامنے اس زندگی کو اس طرح گزارو کہ تانوں ویکھ کے غریب خودکشی نہ کرے. بہت شکریہ, میں غریب آ گیا, میں بن گیا, بہت شکریہ. غریب تانوں ویکھ کے خودکشی نہ کرے کہ مینوں کوئی شاید میسر نہیں, مینوں کوئی شاید میسر نہیں. ہاں وہ امیر آدمی جڑا لیڈر ہے کہ بلا وہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے, اعلیٰ زندگی گزار سکتا ہے, لیکن وہ مہربانی کرے اپنی زندگی اچھی گزارے, لیکن کم سے کم کدی کدی لوگوں کے سامنے عام آدمی کی طرح بھی آئے, عام آدمی کی طرح بھی آئے, تاکہ عام آدمی وہ امیری کا سرمایہ ہوئے کہ خودکشی نہ کرے. ہمیں پتہ لگا محمد کی جتی علی کیوں کٹ دے ساتھ. مولا تو آپ کو جزائے خیر دے, حدوں کی خیر عرض کر
ایک ہوتا ہے کہ لوگ حضور کو غریب آکے سلام اس پر جس کے گھر میں سونا تھی نہ چاندی تھی. خبردار جدی زبان چوسن والا کائنات دا امیر ہوئے اس مصطفیٰ کو غریب آکھنا انسانیت کی توہین ہے. اصل کر کی اگر حضور نے کرتا نہیں بدلیا دیر تک نانائن نہیں بدلی دیر تک حضور جانتا سکتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. میں ان کے لیے نمونہ ہوں جو عرش سے کپڑے نہیں منگوا سکتے. اس نے اور فرمایا تو قبلہ بہت شکریہ میرا پیغام پہنچ گیا. میں ان کے لیے نمونہ ہوں جو عرش سے کھانا نہیں منگوا سکتے. جدے کارگیاں کنیزہ عرش تو کھانا منگوا دیں جدے نواسے واسطے عرش تو کپڑے آ جائیں. یار آدموں کی یہ جدے سواری واسطے براق آ جائے اور پتہ لگے اس خنجر کا سفر کیوں کیتا ہے. وہ جدے میراج واسطے براق آ سکتی ہے وہ خیبر جان واسطے براق نہیں منگوا سکتے. منگوا سکتے ہیں براق سواری منگوا کے بیٹوں کے کپڑے منگوا کے کنیز کے ہاتھوں سیب عرش ہے منگوا کے. پیغمبر نے بتایا ہم یہاں کے نہیں ہم وہاں کے ہیں اور یہ باغوں میں مزدوری کر کے اور شام تک تجارت کر کے بتایا تم میری معراج کو سنت نہ بنانا میرے اعمال کو سنت بنانا. بہت شکریہ. میں جناب کی توجہ حاصل کر لیں. یہ مطلب ہے کہ لیڈر کا حق ہے کہ اپنے گھر کو بہتر رکھیں تاکہ عام آدمی کی معیشت ٹھیک ہو جائے. وہ واسطے میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. پیغمبر اعظم جس سطح سے زندگی گزارنا سکتا وہ سطح بڑی کمال سی کہ مکہ اور مدینہ کا عام آدمی مطمئن سی کہ اگر مصطفیٰ چٹائی پہ بیٹھ سکتے تو میں کیوں نہیں بیٹھ سکتا. اگر پیغمبر خنجر پہ سفر کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا. پیغمبر میں سمجھنا کہ یتیم بھی اسے واسطے دنیا پہ آئے گی. یتیم بے آسرا بے سہارا کو کہا جاتا ہے. آج پوری دنیا کے یتیم کانفیڈنس میں ہیں جب اس کی ماں کہتی ہے بڑا آدمی بننا. ہمارے محمد بھی یتیم ہی آئے تھے. یتیم ہونا کمزوری نہیں. اور کی خیال ہے پیغمبر نے زندگی کی سطح پہ گزاری ہے گزاری ہے. اگلی گل میں دھیان رکھنا پیغمبر جس سطح پہ زندگی گزارنا سا وہ پیغمبر کے اس سٹیٹس کے مطابق نہیں سی جڑا اللہ بنایا. کتنے بندے میرے نام پڑھے میں پہلے جس سٹیٹس کے خارج اپر ما خلق اللہ نور جڑی نوری مخلوق ہے وہ بشریت چاہ کے کدی شام تجارت واسطے جاتے ہیں کدی بال دیا کھجورا خریدتے ہیں پھر کھجورا کے 3 حصے کرتے ہیں. آدھا قسم کی بکری رکھتے ہیں درمیانی قسم کی بکری رکھتے ہیں نیچے چھوٹی قسم کی بکری رکھتے ہیں تو پھر بیچ کے آکاش کے میرے دکانداری کرتے ہیں. وہ تو کما کے لیتے ہیں تو اس کمائی کیوں دیتے ہیں. عرش سے منگوا کے دینا اور ہے کما کے دینا اور مولا کو جزا دے. یہ مطلب سرکار نے زندگی سرکار نے زندگی کی بلا اس نہج تے گزاری ہے کہ جڑی ازواج رسول نے امہات المومنین وہ بھی مطمئن نہیں سن. اسلام آباد والے ہو میں تو نہیں گل دسا یہ جڑی مسعود ہوندی ہے کدی بیٹی ہوندی ہے کدی پھر ماں ہوندی ہے کدی پھر بیوی ہوندی ہے کدی پھر بہن ہوندی ہے کدی پھوپھی ہوندی ہے کدی خالہ ہوندی ہے. یہ جب بیٹی ہوندی ہے پیو تے مطمئن ہوندی ہے جب بہن ہوندی ہے بھرا تے مطمئن ہوندی ہے بیٹے تے مطمئن ہوتی ہے جب پھپھی ہوتی ہے بھتیجے تے مطمئن ہوتی ہے جب خالہ بڑھتی ہے تو بھانجے تے مطمئن ہوتی ہے. ایک مسکین شوہر ایسا ہے کہ کدی مطمئن میں ہمیشہ سب چکا بیٹھے نے انہوں کو فون موجود ہے میرا جہے بندے کی اہلیت پوری طرح مطمئن ہوئے کپڑے کے ساتھ رہائش کے ساتھ زیور کے ساتھ وہ ذرا میں فون کرے
جا کے مجھے سلام کر سلام ہی کروانا نا بھائی میں انہوں بڑا قسمت والا بندہ سمجھنا مقدر والا بندہ سمجھنا جنہی اہلیہ مطمئن ہے لباس تو زیور تو رہائش تو یعنی ہر معاملے جو مطمئن ہے چنگ چیز دے باقی اس بی بی دا پرا کھڑے نا چنگ چیز دے وہ چنگ چیز تو جنہی آرام دے ہے تو ان پتہ ہے جا کے بھی میرے پرا نے سپیل لے کر آئی شوہر جہاز دے بھی کھڑے دے دیئے میرے بات یہی رہ گیا کیا چلو نہیں فون کرنا تھا جیدی مطمئن نے نہ سوچا سلام قبول کرو جیدی مطمئن بڑا مقدر رہا بندہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ کھول کے آکھے تو میری مطمئن نہیں اس واسطے یہ مصورت پیغمبر دے کر رہا ہے کہ مطمئن نہیں تو کون ہے سار اٹھاؤ میرے نال میں عرض کر میں پھر عرض کر رہا مولا تعالیٰ جزائے خیر دے کیا پیغمبر عادل ہے یا نہیں پیغمبر دے گھر ہر سہولت ہے کہ اگر بندہ عدل نہ کر سکے تو زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا نبی کا زیادہ شادیاں کرنا دلیل ہے کہ پیغمبر ظلم کر ہی نہیں سکتا پیغمبر عدل کرتا ہے اے قرآن مستورات نے تو دیکھا کہ خیبر تو بعد ہر گھر آسودہ ہو گیا کہ ہر گھر رکھنے لگ گیا ہے کہ نبی کے ازواج امہات المومنین دی گل کریں میں پہلا لیڈرہ نہ کرتا کرنا تو اپنا نہیں کوئی سنو رہا جنہیں لیڈر ہو نا جنہیں ریاست مدینہ بنانا چاہتے بولو یار وہ اندر ریاست مدینہ میں بنانا وہ تو تل تو پتہ ہی کوئی نہیں بیبیاں میں کیویں بولی تھا تو پتہ نہیں کیویں تیری زبان آسان کیا بنائیں گے ریاست مدینہ ٹھیک ہے جب جگہ بھی بنائے اگر سوچا جنہیں ریاست مدینہ بنانی ہے اس مدینے کی ریاست سربراہ پیغمبر حکمران بھی وہی سان چیف جسٹس بھی وہی سان امام مسجد بھی وہی سان یعنی تینوں دنیا ہے کہ نبی تو معتبر بندہ چلیے نبی تے گھر آئے ہیں اے قرآن پاک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی کی اے نبی کی بیویوں اے نبی کی عورت جی فرماؤ ساڑھے واسطے کوئی پیدا ہونے نبی آگا تو اللہ گل کرنا چاہتا دسو جی اللہ کیا ہے فرمایا اللہ پر فرماتا ہے لَسْتُنَّا كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ نبی کی بیویاں بن گئی ہو نا اب تم عام عورتیں نہیں رہی ہو صدقہ بھائی اب تم عام عورتوں جیسی سارے بندے بولو اب تم عام عورتوں جیسی نہیں میں حیران ہوں اس بندے کے عقیدے پہ اور جس سے منسوب ہو کے عورت عام عورت نہیں رہتی محمد تجھ جیسا کیسے ہو جائے نبی کی بیوی عام عورتوں جیسی نہیں کیسے اللہ فرماتا ہے وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ہم مر جائیں ہماری زوجہ ہمارے مرنے کے بعد بیوہ ہو جانے کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے عورت نہیں کر سکتی اور ساڑھے ایسی مرضی ہے ساڑھی بیوہ نکاح نہیں کر سکتی دوسرا کر سکتی ہے بندے میرے میں جیوے نہیں آج سارے فوت ہو جائے میں مثال پہ دیکھا کہ ایسی مرضی ہے ساری بیوی پوچھا نکاح شکر ہے اونچی بولے ہو کر سکتی ہے پر تمہارے تو بولو آئے بندے دے گھرے کتے کتے پڑ گیا ہے کتے کتے سوچ دور گئی کہ جیسے شادی نہیں ہوئی ہو بولو بچے بچے اور مسئلہ سنا تم سن جا واڑی نہیں ہوئی ٹھیک ہے سو کچھ سنا اجنہ شادی ہوئی ہے یہ تو گیا ہے یہ دیکھو میں سوچ دے کو کتنے کرے گی چھڑو اس کا جتنے مرضی کرے گی تو وہ صحیح مار جانا کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی قرآن تو میرا ہاتھ ہے پیغمبر بھی نہیں کر سکتے پیغمبر 18 سال کی عمر مومنین چھڑ کے جائے کیونکہ پیغمبر جنہوں چھڑ کے جاتا ہے اور سارے جہان کی تو ماں لگ دی ہے وہ جنہوں سارے جہان کی وہ اماں لگ دی ہے شادی کتنے ہوئے یہ مطلب ہے قانون ہے قانون وہ بندے کی چھٹور گیا نہیں جنہیں میرے قانون سارے واسطے برابر ہے قانون ان کے ہی کبھا پیش ہے تو سب توجہ فرمائی تو میں بالکل
تھوڑے کو زیادہ تو زیادہ 4 بجے اجازت لو، پتہ کرتا باقی 4 بجے اجازت لو، مہربانی تھوڑا لیٹ بند کرا دیا، مہربانی۔ میں اس کر رہا قانون سارے واسطے برابر، ایڈو بڑا بھی کوئی قانون ہے کوئی نہیں۔ یہ لکھے ہے کہ ساڈے مرن تو بعد 4 مہینے 10 دن تو بعد دوجا نکاح کر سکتے، یہ لکھے ہے پیغمبر کی نہیں کر سکتی، یہ مطلب ہے میرے واسطے قانون ہو رہے بھائی، وہ واسطے قانون ہو رہے۔ آج سجدہ کے برابر پہ ہوں گے قرآن میرے کو ہاتھ چ لے کے دسو جہاں قانون سارے قانون نال نہیں ملتا وہ فون تیرے فون نال پیسہ۔ بہت شکریہ۔ اللہ فرماتا ہے اب تم عام عورتیں نہیں رہی، تسی عام عورتیں بھی رہی، پیغمبر کے گھر ادب کا نظام، ہر سہولت موجود ہے، زندگی گزارے دی، کپڑے موجود نے، کھانا موجود ہے، رہائشاں موجود نے، ہر مستور کا وکھرا وکھرا حجرہ سی۔ پیغمبر ایک حجرے ہر روز ایک بی بی جاتے سن، 9 سن، 11 سن، 13 سن، پیغمبر باری باری ایک گھر جاتے سن۔ اے جڑی کسی بکواس بھی پہ کہہ سکتا ہے کیتی ہے نا کہ نبی چھوٹی بیوی نال محبت زیادہ کرتے سن، جی عمر زیادہ سی انہیں تھوڑی کرتے سن، بکواس نہ کر، نبی عادل ہوتا ہے۔ سر اٹھاؤ میں جی عمر تھوڑی سی انہیں محبت زیادہ کرتے سن، جی عمر بہتی سی انہیں محبت تھوڑی کرتے سن۔ اور تینوں قرآن دا واسطہ ہی یہ جو موت نہیں کرتے پیغمبر نہیں کرتے، جی عمر زیادہ ہوئے محبت بنا دیں، جی تھوڑی عمر ہوئے محبت بنا دیں، کیونکہ پیغمبر محبت اور جس کی زبان جملہ آ گیا جس کی زبان اپنی خواہش سے نہیں بولتی وہ محبت اپنی خواہش سے کیسے، وہ محبت بھی کرتا ہے تو اللہ کی رضا سے۔ جی امہات المومنین کا تذکرہ میں کرتا ہوں، ماما دیا گلاں شروع کرنے تو پہلا وہ ماں من کے گل شروع کری دی، جب ماں من کے کرو گے تو حیا نال گل کرو گے، جب ماں ہی تصریف نہ کرو گے تو بے حیائی نہیں گفتگو کرو گے۔ یہ مطلب ہے ماوا کیا کرنا زبان لمبی کر کے نہیں کرے، اور قرآن ہے تو میں کر لگا۔ نبی دے ازواج نے خیبر کی جنگ تو بعد لوگوں کے گھر سونا چاندی دیکھا، لوگوں کے گھر آسودہ ہو گئے، لوگ چلے بڑے امیر ہو گئے، تو پتہ خیبر تو بعد غریب امیر ہو گئے سن، کمی چودھری ہو گئے سن، چھوٹے بڑے ہو گئے سن، تھلے بہن والے 4 پائیاں تے بہن لگ گئے سن، وہ معاملہ سارا ہر گھر بس پیا تو بڑی اثر کی تے بڑے لوگ راضی۔ نبی دے ازواج نبی کو بیٹھ کے فرمان لگے، میں پیانا فرمان لگے، اچھا نبی اگے عرض کرنے بھائی میں جب تک فرمان دے نبی کو عرض کی تھی، اور پنجابی ہوئی یہ سمجھ جانا میرے واسطے کافی ہو گیا تھوڑے واسطے نہ تاں میں آخیا کہ میری مطمئن ہوئے میں فون کریں، اس واسطے کہ پیغمبر تو بڑا بہادر کوئی نہیں، پیغمبر تو بڑا شریف کوئی نہیں، پیغمبر تو سونی گفتگو کوئی نہیں کرتا، پیغمبر تے کسی نے کچھ بھی نہیں آکھن والے۔ اسی تے کدی کدی بیویاں تو پتہ کر قسم کا سلوک بھی کر مار بھی دینے کئی بار، پیغمبر ایسے نہیں سن رحمت اللہ علیہ انسان جڑا جانوراں واسطے رحمت ہو گئی اور ازواج واسطے کس درجے ہو گئے، وہ پھر بیبیاں پہ کہنا نبی کو کہنے لگیاں اے امتحان والے کلمہ سن لینا جی میں پورے ذمہ داری میں پڑھ رہا، انہوں نے آخیا یا رسول اللہ عجیب اشور کا ہے، حضور نے فرمایا خیبر کی فتح تو بعد مال غنیمت گھر گھر پہنچ گئے، یا امیر غریب جڑے غریب ساڑھے امیر ہو گئے، ہر گھر رسول کی ہو گئی۔ انہوں نے نبی پاک نے آخیا تو ہر ایک گل کر رہی، انہوں نے کی وہ کہنے لگا کہ ساڈا یہی حال ہے، جی راضی ہے میں دس یہ تو بڑا تو انسان ہی کوئی نہیں، یہ تو بڑا عدل کدھر نہیں، وہ کہنے کہ ساڈا یہی حال ہے، حضور نے فرمایا ساڈا ٹھیک ہے الحمدللہ ایسے سوچ نہیں، انہوں نے کہ اچھے لوگ سوچتا ہوئے یہ میں پتا نہیں کہ میں نے پوچھو تو میں پتا نہیں کہ انہیں گلاں کیویں دیاں کیتیاں، میں تو اندازہ دسنا کو بھی اپنے بولتے شاہ عبد القادر محدث سے دل وہ فرماتے ہیں حضرت کے ازواج نے دیکھا کہ لوگ آسودہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے چاہا کہ ہم بھی آسودہ ہوں، یہ
بول چال جڑی کیتی ہے وہ میرے پتا نہیں. میں تھوڑے کے مبارکہ کرنا تھوڑا چونا مضمون بڑا آدمی بننا. ہمارے محمد بھی یتیم ہی آئے تھے. یتیم ہونا کمزوری نہیں. اور کی خیال ہے پیغمبر نے زندگی کی سطح پہ گزاری ہے گزاری ہے گزاری. اگلی گل میں دھیان رکھنا پیغمبر جس سطح پہ زندگی گزارنا سا وہ پیغمبر کے اس سٹیٹس کے مطابق نہیں سی جڑا اللہ بنائے. کتنے بندے میرے نال بولے میں پہلے جس سٹیٹس کے خارج اول ما خلق اللہ نور جڑی نوری مخلوق ہے وہ بشریت چاہ کے کدی شام تجارت واسطے جاتے ہیں کدی بال دیا کھجورا خریدتے ہیں پھر کھجورا کے 3 حصے کرتے ہیں. آدھا قسم کی بکری رکھتے ہیں درمیانی قسم کی بکری رکھتے ہیں نیچے چھوٹی قسم کی بکری رکھتے ہیں تو پھر بیچ کے اکاس کے میرے دکانداری کرتے ہیں. وہ تو کما کے لیتے ہیں تو اس کمائی کیوں دیتے ہیں. عرش سے منگوا کے دینا اور ہے کما کے دینا اور. مولا پر جزا یہ مطلب سرکار نے زندگی سرکار نے زندگی کی بلا اس نہج تے گزاری ہے کہ جڑی ازواج رسول نے امہات المومنین وہ بھی مطمئن نہیں سن. اسلام آباد والے ہو میں تو نہیں گل دس یہ جڑی مسعود ہوتی ہے کدی بیٹی ہوتی ہے کدی پھر ماں ہوتی ہے کدی پھر بیوی ہوتی ہے کدی پھر بہن ہوتی ہے کدی پھوپھی ہوتی ہے کدی خالہ ہوتی ہے. یہ جب بیٹی ہوتی ہے پیو تے مطمئن ہوتی ہے جب بہن ہوتی ہے بھرا تے مطمئن ہوتی ہے بیٹے تے مطمئن ہوتی ہے جب پھپھی ہوتی ہے بھتیجے تے مطمئن ہوتی ہے جب خالہ بڑھتی ہے تو بھانجے تے مطمئن ہوتی ہے. ایک مسکین شوہر ایسا ہے کہ کدی مطمئن میں ہمشا صاحب کیونکہ بیٹھے ہیں انہوں کو فون موجود ہے میرا جہے بندے کی اہلیہ پوری طرح مطمئن ہوئے کپڑے کے ساتھ رہائش کے ساتھ زیور کے ساتھ وہ ذرا میں فون کرے تاکہ میں سلام کروں. سلام ہی کروانا نا بھائی میں انہوں بڑا قسمت والا بندہ سمجھنا مقدر والا بندہ سمجھنا جن کی اہلیہ مطمئن ہے لباس تو زیور تو رہائش تو یعنی ہر معاملے جو مطمئن ہے. چنگ چیز کے باقی اس بی بی کا بھرا کھڑے گا چنگ چیز ہے وہ چنگ چیز تو جنی آرام دہ ہے تو پتہ ہے جا کہ میرے برا نے سپاہی لے کر آئی شوہر جہاز سے بھی کھڑے کر دیے میرے بات یہی رہ گیا کیا. چلو نہیں فون کرنا تھا جی مطمئن نے نہ سوچا سلام قبول کرو جی مطمئن بڑا مقدر رہا بندہ. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ کھول کے آکھے تو میری میں اس واسطے یہ مسئولت پیغمبر نے کر رہا ہے کہ مطمئن نہیں تو کون ہے. سر اٹھاؤ میرے نال میں عرض کر میں پھر عرض کر رہا مولا تو جزائے خیر دے. کیا پیغمبر عادل ہے یا نہیں؟ پیغمبر کے گھر ہر سہولت ہے کہ اگر بندہ عدل نہ کر سکے تو زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا. نبی کا زیادہ شادیاں کرنا دلیل ہے کہ پیغمبر ظلم کر ہی نہیں سکتا. پیغمبر عدل کرتا ہے. اے قرآن مستورات میں تو دیکھا کہ خیبر تو بعد ہر کار آسودہ ہو گیا کہ ہر کار رکھنے لگ گیا نہیں تو نبی کے ازواج امہات المومنین کی گل کر رہے. میں پہلا لیڈرہ نہ کرتا کرنا پڑھنا نہیں تھی سنو رہا جڑے لیڈر ہو نا جڑے ریاست مدینہ بنانا چاہتے بولو یار وہ آنگا ریاست مدینہ میں بنانا وہ تو تین تو پتہ ہی کوئی نہیں بیبیاں میں کیویں بولی تھا تو پتہ نہیں کیویں کی تیری زبان آسان کیا بنائیں گے ریاست مدینہ. ٹھیک ہے جب جگہ بھی بنائے اگر سن جنہیں ریاست مدینہ بنانی ہے اس مدینے کی ریاست سربراہ پیغمبر حکمران بھی وہی سن چیف جسٹس بھی وہی سن امام مسجد بھی وہی سن یعنی تینوں دنیا ہے جن نبی تو معتبر بندہ چلیے نبی کے گھر آئے ہیں اے قرآن پاک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی کی اے نبی کی بیویوں اے نبی کی عورت جی فرماؤ ساڑھے واسطے کوئی پیغام نہیں. نبی آتا تو اللہ گل کرنا چاہتا دسو جی اللہ کیا ہے فرمایا اللہ کا فرماتا ہے لستنا کا احد
من النساء، نبی کی بیویاں بن گئی ہو نا، اب تم عام عورتیں نہیں رہی ہو. صدقہ بھائی، اب تم عام عورتوں جیسی، سارے بندے بولو اب تم عام عورتوں جیسی نہیں. میں حیران ہوں اس بندے کے عقیدے پہ اور جس سے منسوب ہو کے عورت عام عورت نہیں رہتی. محمد تجھ جیسا کیسے ہو جائے؟ نبی کی بیوی عام عورتوں جیسی نہیں. کیسے؟ اللہ فرماتا ہے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. ہم مر جائیں، ہماری زوجہ ہمارے مرنے کے بعد بیوہ ہو جانے کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ مدر نہیں کر سکتی. اور شاہجازی مر گئی ساری بیوہ نکاح نہیں کر سکتی، دوسرا کر سکتی ہے. بندے گھر میں جی بندے نہیں آج سارے فوت ہو جائیں. میں مثال پہ دیکھا ایسی مرضی ہے ساری بیوی پوجا نکاح شکر ہے اونچی بولے ہو کر سکتی ہے. پر تمہارے تو بولو آئے بندے کے گھر کتنے کتنے پڑ گئے ہیں، کتنے کتنے سوچ دوں گی کہ جی شادی نہیں ہوئی ہو بولو بچے بچے اور مسئلہ سنا تم سن جا پاڑی نہیں ہوئی ٹھیک ہے سو کچھ سنا آج کل شادی ہوئی ہے یہ تو گیا جی یہ دیکھو میں سوچ رہے کوئی کتنے کرے گی چھڑو اس کا جتنے مرضی کرے گی تو وہ صحیح مار جانا کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. قرآن تو میرا ہاتھ ہے، پیغمبر بھی نہیں کر سکتے. پیغمبر 18 سال کی عمر مومنین چھڑ کے جائے کیونکہ پیغمبر جنہوں چھڑ کے جاتا ہے اور سارے جہان کی تو ماں لگتی ہے. وہ جدو سارے جہان کی وہ اماں لگتی ہے شادی کتنے ہوئے. یہ مطلب ہے قانون ہے قانون وہ بندے کی چھٹڑ گیا نہیں جنہیں میرے قانون سارے واسطے برابر ہے. قانون ان کے ہی کلا پیش ہے تو سب توجہ فرمائی تو میں بالکل تھوڑے کو زیادہ تو زیادہ 4 بجے اجازت کروانا پتہ کرتا باقی 4 بجے اجازت اللہ مہربانی تھوڑا لیٹ بند کرا دیا مہربانی. میں اس کر رہا قانون سارے واسطے برابر ہے. ایدوں بڑا نہیں کوئی قانون ہے کوئی نہیں. یہ لکھے ہے کہ ساڑھے مرن تو بعد 4 مہینے 10 دن تو بعد دوجا نکاح کر سکتے. یہ لکھے ہے پیغمبر بھی نہیں کر سکتی. یہ مطلب ہے میرے واسطے قانون ہو رہے بھائی وہ واسطے قانون ہو رہے. آج سجدہ کے برابر پہ ہوں گے قرآن میرے کو ہاتھ چلا کے دسو جہاں قانون سارے قانون نال نہیں ملتا وہ خون تیرے خون نال کیسے. بہت شکریہ. اللہ فرماتا ہے اب تم عام عورتیں نہیں رہی تسی عام عورتیں بھی رہی. پیغمبر کے گھر عدل کا نظام ہر سہولت موجود ہے. زندگی گزاری تھی کپڑے موجود نے کھانا موجود ہے رہائشاں موجود نے ہر مستور کا وکھرا وکھرا حجرہ سی. پیغمبر ایک حجرے ہر روز ایک بی بی جاتے سن 9 سن 11 سن 13 سن. پیغمبر باری باری ایک گھر جاتے سن. اے جڑی کسے بکواس بھی پہ کہہ سکتا ہے کہتی ہے نا کہ نبی چھوٹی بیوی نال محبت زیادہ کرتے سن جتنی عمر زیادہ سی اس نے تھوڑی کرتے سن. بکواس نہ کر نبی عادل ہوتا ہے. سر اٹھاؤ میں جی عمر تھوڑی سی وہ محبت زیادہ کرتے سن جی عمر بہت ہی سی وہ محبت تھوڑی کرتے سن. اور تینوں قرآن کا واسطہ ہی ایک موت نہیں کرتے میں پیغمبر نہیں کرتے. جی عمر زیادہ ہوئے محبت بڑھا دیں جی تھوڑی عمر ہوئے محبت بتا دیں کیونکہ پیغمبر محبت اور جس کی زبان جملہ آ گیا جس کی زبان اپنی خواہش سے نہیں بولتی وہ محبت اپنی خواہش سے کیسے. وہ محبت بھی کرتا ہے تو اللہ کی رضا سے. جی امہات المومنین کا تذکرہ میں کرتا ہوں. ماما دیا گلا شروع کرنے تو پہلا وہ ماں من کے گل شروع کری تھی. جب ماں من کے کرو گے تو حیا نال گل کرو گے. جب ماں ہی تشریف نہ کرو گے تو بے حیائی نہیں گفتگو کرو گے.
یہ مطلب ہے ماما کیا کرنا زبان لمبی کر کے نہیں کری اور قرآن ہے تو میں کرنا نبی دے ازواج نے خیبر کی جنگ تو بعد لوگوں کے گھر سونا چاندی دیکھا لوگوں کے گھر آسودہ ہو گئے لوگ چلے بڑے امیر ہو گئے تو پتہ خیبر تو بعد غریب امیر ہو گیا سن کمی چودھری ہو گیا سن چھوٹے بڑے ہو گئے سن تھلے بہن والے چار پائیاں تو بہن لگتا سن وہ معاملہ سارا ہر گھر بس پیا تو بڑی اثر کی تو بڑے لوگ راضی نبی دے ازواج نبی کو بیٹھ کے فرمان لگے میں پیانا فرمان لگے اصل نبی اگے عرض کرنے بھائی میں جب تک فرمان دے نبی کو عرض کی تھی اور پنجابی ہوئی یہ سمجھانا میرے واسطے کافی ہوتا ہے تھوڑے واسطے نتا میں آخیا بھی جی میری موت میں ہوگی میں فون کریں اس واسطے کہ پیغمبر تو بڑا عادل کوئی نہیں پیغمبر تو بڑا شریف کوئی نہیں پیغمبر تو سونی گفتگو کوئی نہیں پیغمبر تے کسی نے کچھ بھی نہیں آکھن والے اسی تے کدی کدی بیویاں تو پتہ کر قسم کا سلوک بھی کر مار بھی دینے کئی بڑی لیکن پیغمبر ایسے نہیں سن رحمت اللہ علیہ انسان جڑا جانوراں واسطے رحمت ہو اور ازواج واسطے کس درجے تے ہو وہ پھر بیبیاں پہ کہنا نبی کو کہنے لگیاں اے امتحان والے کلمہ سن لینا کہ میں پورے ذمہ داری میں پڑھ گیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ عجیب اشور کا ہے حضور نے فرمایا خیبر کی فتح تو بعد مال غنیمت گھر گھر پہنچ گئے جب امیر غریب جڑے غریب سانو امیر ہو گئے ہر گھر رسول کی ہو گئی انہوں نے نبی پاک کو آخیا تہاڈا ایک گل کرنی سی انہوں نے کہا وہ کہنے لگا کہ ساڈا یہی حال ہے جی راضی ہے میں دس یہ تو بڑا تو انسان ہی کوئی نہیں یہ تو بڑا عدل ہی کدھر نہیں وہ کہنے کہ ساڈا یہی حال ہے حضور نے فرمایا ساڈا ٹھیک ہے الحمدللہ کیسے سوچ رہے انہوں نے کہا اچھا لوگ سوچتا ہوئے یہ میں پتا نہیں کہ میں نے پوچھو تو میں پتا نہیں کہ انہیں گلا کنے دیا کی تھی میں تو اندازہ دسنا کو بھی اپنے بولتے شاہ عبد القادر محدث سے دل وہ فرماتے ہیں حضرت کے ازواج نے دیکھا کہ لوگ آسودہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے چاہا کہ ہم بھی آسودہ ہوں یہ آسودہ کا ترجمہ کرنا پڑا اسلام آباد نہیں مہربانی آسودہ ہوں بازیوں نے تو مراد محاکموں میں بازیوں نے حضرت سے بول چال کی وہ بول چال جڑی کی تھی وہ نہ بتا نہیں میں تھوڑے کے مبارکہ کرنا تھوڑا چوڑا مضمون میں اس کے سمجھا پتا بول چال کی تھی کیویں دی بول چال کی تھی وہ ثبوت مل گیا وہ فرماتے ہیں انہوں نے ایسی پیغمبر سے بول چال کی کہ حضرت نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینہ گھر ہی نہیں جاؤں تو انکی میں اندازہ لگتا ہے محبت کیا گلا کی دیا ہوں کوئی انچ دیا گلا کی دیا کہ ساڈا یہی حال ہے تو انہوں پتہ ہے مسئول ساڈا کی تقریباً وہ تو بڑے لوگ سن عزت دار لوگ سن میں نا جی میرے گھر کے بعد چھوٹی چھوٹی کیاری ہے تو مجھے تھوڑی چھوٹ لگے مالی بھی رکھا میری بیوی جدوں باہر نکلی اس ایک بار نہیں آخیا بھی کیا یہ خوبصورت ساتھ اس میں آخیا آؤ بھی انہیں پھول کھڑے نے ہر گھر دے کے میں کہا پھول میں تو نہیں رکھنا تھا اللہ نے کہا کہ مالی رکھیا اور بیج بھی پاتا ہے خواہ میں کو آگے دینا میں تو کہ کی کر سکتا وہ جدوں مخائے گی کسی طریقے پلاٹ جادوں مخائے گی بیٹھے تھے ایسا کرتے تھوڑے کھڑے ایسا کرتے میں صاحب رہا کہ کچھ کر لو چھوٹی مثال نہ دیتی اور بھی بڑھیا نہیں آئے 2 بندے میں نہ رکھے ہیں تو 2 اللہ میں نہ رکھے اللہ 2 رکھے ہیں کہ 2 ادنان بیٹا میرا شکر کو بھی نام تھے شاہ نام میرے آمد شاہ یہ 2 تو گئے ہیں 2 تو میرے نام ہیں یہ ایچی بیچی میں جان کر میں کتھے رکنا کتھے جانا کتھے آنا کتھے دکان تے جانا کتھے تے لائف میں ایسا چلتی ہوتی ہیں ہون بھی بہتی ہوگی کی لائف چلتی ہوتی ہیں تے میں گھروں نکلنا ناشتہ کر کے بڑے حساب کا ٹائم لے کے یہ تو پھر جانا تھا بھئی سامنے بلڈنگ دیکھنے مجھے پڑے تے پھر رات کو جانا ہے تے سدھا قرآن میرے سامنے میں کہہ رہے ہو نہیں کرنا میں مجلس جاؤں تے میں تو سدھا جانا اگر کسی رشتہ دار جانا میں انہوں بھیجنا
میں تو میرے ساتھ نہیں وہ پھر کتنا رات کو جدوں میں جانا دو گواہ ہے دو اللہ رکھے اس لائی بھی بیٹھ کے میں نے آخر یہ مجلس سے 9 بجے کی موقع سی تم کتنے سے تا میں آخیا جی موت میں لینا انہوں میں سلام پیش صدقہ جاما جی مہربانی کہ میں صاحب لایا ہے آج تو بعد غصہ نہیں کرنا اگر زوجہ مطمئنہ نہ ہوئے کپڑے آتے زوجہ مطمئنہ ہوئے زیور دے زوجہ مطمئنہ ہوئے رشتے تو انہوں قرآن دا واسطہ جے لڑائی نہ کرے جے ناظر مصطفیٰ کا بڑے عزت آیا تینا ساڑھے ازواج امہات المومنین تو زیادہ عزت آیا ایڈے بڑے کارچے رہ کے پیاں دیا ساڑھا ایریا حال میں گلنا پتہ نہیں کنے دیا ہوئی ہیں حضور نے فرمایا میں کبھی نہ کاری نہیں آواں گا تو ان تو اچھے کر کرنا پوری گل چھوڑ لیا جائے مدے آچی کرو نکل جاؤ تو آکھو نینا باہر رہنا حضور کی سننا تھے میرے پاتوں آنے میں نے دعائے نہیں ساریاں پیڑا دیا پاتوں میں نے ان کو مولی اٹھی میں نے سنا دیا ایسی مدد دے گیا وہ جیوں گیا نکل گیا پوری گل سن لیا جائے پوری گل سن لیا پیغمبر نے قسم کھا لے کہ میں ایک مہینہ کاری نہ ہوں تو پیغمبر نے ایسا تو اڑا کی اشارے بڑی محبت یہ کرنا ہوئی ہوں کیا جنہاں رسول پاک نے فرمایا میں کاری نہ کوئی ایک قسم کی ہوئی ہیں میں نہیں پتا اور میں نہیں پتا بس ہوئی ہیں ان کے نبی تنگ آ فرمایا میں ایک مہینہ کاری نہ ہوں اگو سو اتو جبریل آ گئے وہ آسا کیا اللہ پہ فرمان دے قسمہ کھان کی لوڑ نہیں آسنا دے ہوئے سار اٹھاؤ میں سنا دے وہ سنا سنو سورہ مبارکہ حضاب ہے جی 21واں پارہ ہے آخری رکوع ہے کسی میں گھر جا کے یار کوئی آج بیٹھ جا کرو مہربانی مزدورہ سوٹ میں انہوں نے قبلہ بازار چاہو تے گھر آ کے لیے اتھے تے ٹوپاں صحیح رنگ بھی نہیں دسیا کھولو اتھے وہ پھر کھول کے سوال لے گیا بندہ بند کھڑی لے رہا کہ گھر آ کے آتا ہے کھولو کھولو ڈبہ کھول کے پیکنگ کھولو پیکنگ کھول کے آتا ہے بالکل ٹھیک ہے اب کدی کدی گھر جا کے جنہیں اتھوں آئے تو سنتے ہو نا یارا قرآن کھول کے بیٹھ جا کرو سواب بھی آئے گا سواب بھی ہوئے گا 21واں پارہ آخری رکوع ہے خالق نے فرمایا یا ایوہ النبی اے نبی کلی ازواجی کا اپنی ازواج سے کہہ دو کار چھٹن کی لوڑ نہیں انہوں نے میرا پیغام دیو نبی پاک نے سادرے میں ساڑھیا محمد کیا حضور نے فرمایا وہ جی میرنا پہ گلہ کر دیا سنو کہ ساڑھا ہار گئی ہیں وہ انہیں سن لیا جی انہوں نے کیا کنے فرمایا جو سمی بھی ہے اور بصیر بھی ہے اور سمی اور بصیر نے تو انہوں نے ایک بھی دیا تو بڑھیا سن بھی لیا ازواج متحرات نے امہات المومنین اگر عرض کی تھی کہ اللہ سن لیا نے فرمایا سنتا سی انہوں نے کہا وہ گانا کیتی سی فرمایا جبریل آئے ہے کہ پیغام لے کے آئے وہ آخر لگی الحمدللہ کہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے سن لیا تو ہم تو بڑے چیر دیا سیاں بھی ہوں گیا ساڑھے حالات گھٹیا تک کرو ساڑھے گھر بھی کوئی سوچ بھی لیاؤ چلو شکر ہے اللہ سن لیا وہ بڑے شوق میں تشریف فرماؤ گئی ہیں تو انہیں پوچھا کہ اللہ پاک کیا وہ جو اللہ آکھے وہ تو اسی سن لو خالق کائنات نے فرمایا ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالنا امتیکن واسرحکن سراحا جمیلا ان سے کہہ دو اگر یہ دنیا کی زندگانی اور عیش و عشرت چاہتی ہیں تو کام یہاں نہیں ہوگا تمہیں رخصت نہ کر دیا جائے یا بات ہے کہ تسی بھی یہ زندگی چاہتی ہیں عیش و آرام کی زندگی دور ٹپے کی زندگی بڑا صدقہ جاما شاہ جی اشارہ بڑا اچھا دیتا ہے وہ اجے میں ترجمہ کرنا سی انہوں نے پہلا دیتا ہے انہیں اے اشارہ دیتا ہے اے اشارہ کہا ہے سگریٹ کا پیسے کا بہت اچھا دیتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ سر پہ کننا سراحا جمیلا اسی تک کہہ گئے کہ تو انہوں نہیں کٹا گئے
پتہ نہیں کہ اللہ کو اچھا طریقہ کی سی کیونکہ وہ سر رہ کننا سراہن جمینا اللہ فرماتا بہت خوبصورت طریقے نہ تو بدیا کرنے انہیں جنہوں کی شبیر احمد عثمانی انہوں نے دیکھا ہے کہ کپڑے شپڑے دیکھے کپڑے شپڑے انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ پاک کو بھی دے سکتے ہیں دولت بھی دے سکتے ہیں زیور بھی دے سکتے ہیں سونا بھی دے سکتے ہیں اللہ فرمایا پر جمیل انہوں نے کپڑے نہیں سمجھا جمیل لیکن میں سمجھا کہ اللہ اکبر ہے وہ دی ذات بڑی ہے پتہ نہیں کی کچھ اللہ دے چھڑتا تیرے تیرے سونے کا پہاڑ دے دلا تھا کی بلا تھی کیونکہ اکبر ہے میں بھی سوچ سکتا کپڑے آ کے ساتھ میں سمجھنا اللہ فرمایا بہت اچھے طریقے نہ تو بھیجا کر رہے ہیں تو تسی یہ ٹوٹ جو نبی کو طلاق لے گئے تو جتھے تھوڑا دل کرتا ہے اتھے جا کے زندگی گزارو اچھی گزارو آرام کی گزارو عیش کی گزارو یعنی دا مطلب ہے اللہ اینا دینا چاہتا ہے کہ تسی قومی زندگی گزارو جی میں تھوڑا دل ہے لیکن جب اس کے گھر رہنا ہے نا تو یہ نمونہ ہے ہمارا تو ہم جزائے خیر دے میں پیغمبر کے گھر رہنا ہے تو یہ اس کی مرضی کے مطابق رہنا ہوگا وہ عیش و آرام کی زندگی تو ہٹے مطابق آؤٹ ہے آئی تھے نہیں اور میں نے کو تکے نہ منوائے زور نہ منوائے تب کھڑی گا دے دلیل نہ نہیں منوا سکتا رات قرآن پہ ہاتھ ددا سے پھر سانیہ ہی کو جائے سار کوئی نہیں کسے سنے ہم جیڑی دولت دا مطالبہ کر کے اتنا رخص دیواریاں آئیتا منوان او مہات اور نے جیڑی پیودا دے دی ساری دولت محمد جدی دوار سے او ملوہ میں نہیں رہا مولا تعالیٰ جزا دے گی محمد اندر آنے کی اجازت مانگتا کیا سن رہا ہوں میرے کو سارے 15 منٹ باقی ہے میرے بھائی میں سرا اندر گیا سامنے چوکی تو بی بی بیٹھی سی نا جناب نفیسہ بیٹھی نفیسہ بی خدیجہ تو کبرا سلام اللہ علیہ حدیث سہیلی بے تکلف سہیلی یہ بی بی دی وہ سہیلی ہے جدی دعوت پیغمبر نے جناب خدیجہ کے ساتھ تو بات بھی کی تھی کئی مرتبہ بکری سے بکر کے حضور دسترخوان لا کے کہ آپ کھانا چھوڑتے سن تو کسی صحابی نے کہا حضور ایک مستور تو سب بلائے تو کہ آپ کھانا پر چھوڑتے ہو فرمایا تو جانتا نہیں یہ خدیجہ کی سہیلی پتہ نہیں جی کی مطلب چوکی تے خدیجہ میں جسم تے نال نفیسہ کی چوکی تے پیغمبر نے باہر کھڑے تھے آ کے میسر نے کہا محمد آ گئے ہیں لیکن اندر آنے کی آواز اجازت مانگ رہے آئے بی بی کہنے لگی اچھا انہیں کہا مرحبا اندر آئے پیغمبر آنا شروع کی تھا تو پیغمبر اٹھے آئے بی بی اٹھ کے کھڑی دیکھتے پھر اس وقت تک نہیں بیٹھے جب پیغمبر نہیں بیٹھے چوکی منگوائی ترے کام
नफीसा ने पहली बार देखे। अगे भी मैनेजमेंट वास्ते बंदे होंगे सन, बीबी के बहुत जगह मैनेजर मौजूद सन, तो सरकार द्वारा मैं माफ करना लफज था मैनेजमेंट वास्ते आए सन, बीबी का ही माल लैके जाना सी। त्रै गल्लां नफीसा ने पहली बार देखी। केड़ी केड़ी? खदीजा का उठ के खड़ा होना, दूसरा चौकी ला के रखना, तीसरा उस वक्त तक न बैठना जब तक रसूल नहीं बैठे। मामला तय हो गया कि तुम शाम रह के बाहर जाओगे, फिर मैं चला जाऊँ। हजूर घर टूट गया उठ के बाद एक साजिद तरीका दूर करके तो जनाब नफीसा ने हजरत खदीजा ने बेतकल्लफ से किसी क्या मेरी खदीजा एक बात पूछूं, हो सके पूछो। और लफ्ज़ जरा वो अजीब है, गुमाश्ता लिखा है उस किताब में मैंने पढ़ा, यानी जड़े बंदे जानते समझे माशा। हो सका कई लोग ऐसे आते हैं जो माल लेके जाते हैं, दुनिया के हर मुल्क में तेरा माल जाता है, कभी तू किसी ऐसे बंदे के सामने जिसको हिसाब तुझे देना हो, तू क्या हिसाब नहीं देना, उन्हें तेरे हिसाब देना, वो जो तुझको हिसाब देने वाला है, तू आज तक उठ के खड़ी हो, खड़ी हुई हो, मेरे आज तक किसी को चौकी दी हुई हो नहीं, आज तक उस वक्त तक खड़ी रहे जब तक वो न बैठे, आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जनाब खदीजा तेरी जुबान मुकद्दस तो जहान वाला, फरमाया तूने कभी ऐसा पहले देखा है? अगर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा तूने ऐसी शख्सियत कभी देखी है? कभी किसी ने दरवाजे पे इजाजत तलब की हो? कायनात की शराफत से बढ़ के इसके कदमों में आ गई। 3 महीने का सफर सी, यानी बमैर तजारत, 1 महीना जान, 1 महीना आउण, 1 महीना तजारत शाम का, 3 महीने उस काफले बाद होना सी। 3 महीने बाद बीबी जितन टोरे उधर इंतजार शुरू किया, जितन काफला टोरे उधर बीबी ने इंतजार शुरू किया। और रोज नफीसा लेके आती थी। बीबी को जानती है 1 महीना शाम जाने पे लगता है, 1 महीना आने पे लगता है, 1 महीना तजारत का है, तू हर रोज इंतजार क्यों करती है? बड़े नफीस बंदे बैठे जनाब खदीजा तो कुबरा एक मिनट रुके, सवाल ऐसा सी यार, सवाल ऐसा मकबूल सी। बीबी फरमाती है नफीसा जिसका माल कहीं गया हो उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए। जनाब नफीसा का फिर सवाल, अगर नफीसा ने पूछा जब बेईमान लोग लेके मार जाते थे तब तो इतनी फिक्र नहीं थी, अब तो गया ही वो है जो साधक भी है। भाई थोड़े समझे तो समझे, होते एक साधक है, एक अमीन है, होने की फिक्र क्यों? अच्छे आगे बीबी जरा रुके, थोड़ा जा महसूस किया भी इन्हें महसूस कर ले। जब बीबी फरमाते खदीजा नफीसा तू खामोश नहीं रह सकती, हो सके तेरी कसम में नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, हो सके बोल क्या कहना चाहती है। एक लम्हे तो तवक्कुफ तो बगैर जनाब नफीसा ने फरमाया मैं तुझे एक मशवरा दूं, शादी कर। सर उठाओ यार, शादी कर ले। फौरन जनाब खदीजा ने कैसे? ऐ नफीसा तू है ही नफीसा। जनाब नफीसा ने बोला कैसे? तू तैयबा है, किसी में तैयब से कर ले, तू ताहिरा है। थोड़े बंदे बोले मैं छका में तू ताहिरा है, किसी ताहिर से कर ले। फिर सुनो, तू ताहिरा है किसी, मैं सवाल है ना, किसी ताहिर से कर ले। फौरन बीबी ने जवाब देता तेरी मुराद अबू तालिब का भतीजा आएगा। कहने लगी वही कहने लगी क्या फिर पैगाम दे जा, काफिला वापस आता है तो तुझे इजाजत है कि मेरी तरफ से पैगाम दे जा, लेकिन एक बात है, एक सुनो ते इजाजत। ठीक 4 मिनट छट गए, 10 मिनट बाकी, मेहरबानी। बीबी फरमाया तुझे इजाजत है, एक बात है, उसे कहा एक घोड़े कर। अरब में दस्तूर था जब लोग बीबी खदीजा के लिए किसी बच्चे का रिश्ता भेजते थे तो लोग सोचते थे वो सारे अरब
سکن تیری اجازت ہونے چاہیے. قافلہ واپس آیا, جناب نفیسہ پیغام لے کے گئے. اگر رسول خدا آ رہے سن اوتھے کھڑی ہوگی. پیغمبر نے آکھیا ہاں نفیسہ کوئی بات کرنا چاہتی ہے؟ انہوں نے مختصر پہ کرنا. جی بات بتا. فرمایا خدیجہ کی طرف سے نکاح کا پیغام ہے. میں وہ بندہ دیکھنا چاہنا جیڑا آکھا پتہ نہیں لگا کیتا پڑھتا سی, یا لدھن آیا ہو یا اندر ٹھنڈ نہ پڑے, مومن ہوئے ایتھے ٹھنڈ نہ پڑے. اس جملے تھے کہنے لگی خدیجہ کی طرف سے پیغام ہے, اس سے نکاح کر دے. قرآن تے میرا ہاتھ میں کھانا پڑے. رسول فرمایا پوچھ کے بتاؤں گا. سوال انہوں آیا, لطف انہوں آیا, جنہوں پتا کتھے پوچھڑ گئے. میرا نبی سدھا ابو طالب دی بارگاہ, حضرت ابو طالب کو تشریف دے. کہنے لگے چچا, آخری جملہ, چچا خدیجہ کی طرف سے شادی کا پیغام آیا ہے, اس نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا ہے. قرآن کھلا سامنے, پوری کائنات کا ہر نبی اللہ مندہ جنت تیری مرضی. نبی نے ایتر منہ ایتر پھیریا نماز ہے. اللہ فرمایا فلا نبلی کے نکو قبلہ انتر رہا, قبلہ ادھر بنا دیں گے جدھر تیری مرضی. پوری کائنات اللہ نے پوچھ دیے جی میں تیری مرضی. اللہ میرے نبی نو اندر جی میں تیری مرضی. ابو طالب آکھیا بیٹا تو جواب کی دیتا ہے؟ فرمایا چچا کچھ بھی نہیں, جی میں تیری مرضی. لیڈر اپنے گھر درست کر, صدقے جاؤ. لیڈر اس سطح تے زندگی گزارا کہ سطح تے پیغمبر نے زندگی گزاری. سنت سمجھ گئی. ولیمے والے دن کنیزاں آزاد کر دیتی ہیں, غلام آزاد کر دیتے ہیں. تے نفیسہ آ کے آکھیا غلام چھڑ دیں, 10 کنیزہ تے رکھ لے. بی بی فرمایا کیوں؟ جملہ ہے عرش نو ہتھ پاوے بس عرش تے جملہ دیکھا بطول دی اماں دا. کیوں کنیزہ رکھا؟ اس آکھا تو زندگی چ کھانا آپ نے پکایا, تو زندگی چ کپڑے آپ صاف نہیں دھوتے رہے, تو زندگی چ کدی بک کرنے کے لیے تیرے کنیزہ نہ زندگی تو گزاری ہے. بی بی تین تو پتہ ہی نہیں ہے کام کیویں کری کرے. کنیزے آزاد نہ کر, تیرا جملہ عرش پہ لے جاؤ. بی بی نے فرمایا کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہیں. کل تک میں مالکہ سا, آج میں آپ کنیزہ. مکے جا کے گارے حرادت نو چڑھا, تقریباً 3 کلومیٹر کا پتلا سفر ہے, جتھے ماں بطول دی نبی دا کھانا لے کے جاتے سی. ایس پتھر تے کھانا رکھتے سن, ایس پتھر کو ہاتھ باندھے سن, ایس پتھر تے کھانا رکھتے سن, ایس پتھر کو ہاتھ باندھے سن. ادو یہ سیڑھیاں کوئی نہیں سن جڑیاں آج کل چھوٹیاں موٹیاں کسے بنائیاں نے, گورنمنٹ نہیں بنائی, لوگ آپ بھی بنائیاں. ادو سیدھی پہاڑی سی, اتھوں بطول دی اماں آ رہی ہے, اندر نبی نماز پڑھتے گا رہے ہیں, نہ پڑھ رہے ہیں. ایک بندہ نے نماز پڑھنے کی جگہ بابا جی بہت شکریہ ضرور جانا یار اتھے, کیونکہ اتھے تبدیلی نہیں ہوئی. کعبہ کئی باری ڈگا کے ٹھٹھا تبدیلی ہوئی. وہ پتھر ہو یہ جگہ اجے موجود ہے, اتھے نہ گڈی جاتی ہے نہ ٹھایا جاتا ہے. اتھے نبی کے ہاتھ لگے جے, اتھے نبی کے پیر لگے جے, اتھے ضرور ہے. باقی فرش بدل نہیں دے, دیوارہ بدل دی, سفیدی بدل دی تھی, وہ اصلی حالت جو موجود ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے ہونا ضرور. اوتھے بی سی جبریل اندر آ کے آکھیا رسول خدا ذرا باہر. نبی نماز مکا کے باہر آئے, ایک قرآن کھلا میرے سامنے, شیعہ سنی متفق نے. جبریل آکھیا اللہ بیان دے جدو آؤ بی بی تیرے کول آ گئے, انہوں آکھی تینوں اللہ سلامت. اللہ کے سلام مفت نہیں ہوتے, مولا تعالی جزا دے مفت نہیں ہوتے. ایک کوئی جملہ ہے میرا آنسو آ گیا تو اڈا آ گیا. بی بی دا پیالہ کٹ گیا, لکڑی دا پیالہ سے, اور جو پین لگی بی بی پانی سے گیا, تاروں میں تو پانی سارا تھلے رک گیا. تو پیغمبر پاگل میں ساتھ, پیغمبر کی حق خان جان سو آتا ہے. تو فرماتے نے خدیجہ تم وہی خدیجہ ہے. بی بی نے فرمایا کیوں مولا تسی اس طرح پریشان ہے؟
فرمایا تیرے برتنوں کو لوکی سیکھتے سن برتنوں تیرے برتنوں پہ لوکی فخر کرتے سن یہ تیرا اپنا پیالہ کو کیا تو ٹوٹے پیالے کا پانی پیتا ساڈا تھلے بن گیا تو تھوڑا تو پیتا ہے تیری جُتی تو تیاں مارتے ہو بی بی خدیجہ فرمایا میں نے ایکو گیا تو تسی میرے میں راضی ہونا جدھر دنیا تو جان لگی ہے نا بی بی خدیجہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر کی گود وہی سب چھوٹیاں تھیاں پیواں دیا چوڑیاں چھوٹیاں کی تو ماما ڈرتی ہیں یہاں جو ہے کہ نبی فرماتے ہیں مانگ کچھ بی بی فرمایا ہے تو بعد کچھ منگا ہے نہیں توہین ہے حضور نے فرمایا کہ میں شاورہ لڑ کے نہ کری دی ہے تو پوری زندگی میرے لڑکار نہیں کوئی نہیں کی تو پوری زندگی قریب بڑھ کے گزارا کرنا نہیں مطالبہ کرنا نہیں اور قلیل بڑھ کے گزارا کرنا یہ ایک باری میں نے بیوی بڑھ کے جی میں شاہرہ نال تو گل کر دیئے کہ میں نے ایک چاہیے ایک باری تے بہت وہ جڑی بیوی بولنے دے تو سچ چوپ نہیں رہ سکنا ہوں انگوشت شہادت کا اشارہ پتول کر کے فرما دیں بس اے نہ روے رسول خدا نے فرمایا جدوں تک میری زندگی ہے بدور نہ روئے گی پھر نبی تو بعد نہ روئیے نہ روئیے لوگ اندے دریات نہ روئے یا رات نہ روئے آنسو آلیا میرے کو مفسر تاریخ تے بلا ترابی صاحب تشریف فرمانے میں ایک جملہ بس ایک منٹ نہ رہنا یہ چی کوئی جملہ پڑھنا پھر بی بی دی روح کوفے دے دریاواں تے ہوئی بغداد دیا پھولاں تے ہوئی شام غریباں دے آندے شام دے سفراں تے ہوئی صرف ایک روایت ایسا پڑھنا